وہ ماں کے سامنے شرمندہ سا ہو رہا تھا۔ غصہ دکھاتے ہوئے بولا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہ میری امی ہیں، میرے بیٹے کی دادی ہیں، یہ جب چاہیں کسی اجازت کے بغیر آ سکتی ہیں۔ جب میں ان کے پاس نہیں جا سکتی تو یہ بھی مجھ سے ملنے نہیں آ سکتی۔ ساس نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، میں تم سے نہیں، اپنے پوتے سے ملنے آئی ہوں۔ یہ صرف میرا بیٹا ہے، کسی کا پوتا نہیں ہے۔ جب دتیال والے اس کی ماں کے لیے مر چکے ہیں تو اس کے لیے بھی مر چکے ہیں۔ مشتاق اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، زبان کو لگام دو ورنہ منہ توڑ دوں گا۔ وہ تن کر بولی، رک کیوں گئے؟ آؤ توڑ دو میرا منہ، میری جان لے لو، لیکن میں اپنے بیٹے کا منہ اس عورت کو نہیں دکھاؤں گی۔ اگر کوئی اسے چھوئے گا تو میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گی۔ وہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولی، کیا تمہارے دل میں انصاف نہیں ہے؟ جو مجھ پر کیچڑ اچھالتے ہیں مجھے اپنے دروازے پر آنے نہیں دیتے، تم انہیں میرے پاس لائے ہو؟ اگر مجھ سے اور میرے بچے سے محبت ہے تو انصاف سے فیصلہ کرو، پہلے مجھے اس گھر میں لے کے جاؤ جہاں مجھے عزت نہیں ملی۔ پھر اپنی ماں کی عزت کرانا چاہتے ہو تو ان سے میری بھی عزت کراؤ۔ مشتاق نے دروازے کی طرف دیکھا، پھر کہا، یوں چیخ چیخ کر مت بولو، کیا تماشا بنانا چاہتی ہو؟ اگر چاہتے ہو کہ تماشا نہ ہو، تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی ناانصافیاں دنیا والوں کو معلوم نہ ہوں تو انہیں واپس لے جاؤ، ورنہ میں بدنام ہوں تو سب کے سامنے ان سے اپنی بدنامی کا ثبوت طلب کروں گی۔ یہ جو نیک نام بنتی ہیں تو انہیں بھی اپنی نیک نامی کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا۔ ساس نے ایک ذرا چونک کر اسے دیکھا۔ وہ مشتاق سے بولی، یہ نہ بھولو کہ میں تمہاری بہن کی سہیلی رہ چکی ہوں، اس کے بہت سے اہم رازوں سے واقف ہوں۔ یہ میری شرافت ہے کہ میں نے تمہاری نیک نامی کی خاطر اس پر کبھی کیچڑ نہیں اچھالی۔ پھر اس نے ساس کو دیکھتے ہوئے کہا، کیچڑ اچھالنا میں بھی جانتی ہوں، آپ میرے بیٹے کو ہاتھ لگا کر تو دیکھیں۔ ساس نے گھبرا کر پریشان ہو کر اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر وہ ایک دم سے پلٹ کر اتنی تیزی سے باہر گئی جیسے ٹائی فون کے چھڑکتے ہی مکھیاں چلی جاتی ہیں۔ مشتاق نے غصے اور بے بسی سے اسے دیکھا اور پھر پاؤں پٹکتا ہوا ماں کے پیچھے چلا گیا۔ حالات بدل جائیں تو ظاہر سے باطن تک سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ایک ذرا سی تبدیلی نے جینے کا ڈھنگ بدل دیا تھا، اس کے وجود کے خالی مکان کو گھر کر دیا تھا۔ اس کے ماتھے کی نیم پلیٹ پر ایک ہی نام ثبت ہو گیا تھا اور اس نام سے جڑتے ہی وہ مکمل ہو گئی تھی۔ تکمیل کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ نیا نویلا سا لگ رہا تھا اور وہ نئی نویلی دلہن اس عروسی کمرے میں راجہ گل نواز کی منتظر تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر دروازے کی طرف دیکھا۔ آہٹ پہ کان تھے، در پہ نظر تھی، مگر وہ نظر آنے والا نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیوار گیر گھڑی میں وقت دیکھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ تشویش بڑھنے لگی تو وہ بستر سے اتر کر بیرونی دروازے کی طرف آئی، پھر کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کرنے لگی۔ دور کسی کمرے میں کوئی باتیں کر رہا تھا، الفاظ واضح نہیں تھے لیکن بولنے کا انداز سمجھا رہا تھا کہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ اس نے کچھ سوچ کر ہینڈل پر دباؤ ڈالا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ ذرا جھک کر باہر جھانکنے لگی۔ کوریڈور ادھر سے ادھر تک ویران دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے سمت کا اندازہ کیا، باتوں کی آواز ڈرائنگ روم سے آ رہی تھی۔ وہ کمرے سے نکل کر دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس طرف جانے لگی۔ الفاظ واضح ہونے لگے، آواز اور لب و لہجہ بھی واضح ہونے لگا۔ وہ باپ کی دنیا سے نکل آئی تھی مگر باپ نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، اس کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک آ پہنچا تھا۔ وہ دروازے پر رک گئی، باپ اور گل نواز کے درمیان ہونے والی باتیں سننے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ اپنے باپ اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہے؟ گل نے ہاتھ میں تھاما ہوا کاغذ اس کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، یہ نکاح نامہ دیکھنے کے بعد بھی آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ کاغذ کا ٹکڑا دکھا کر، آپ میری بیٹی کو مجھ سے چھین نہیں سکتے، نیلو کو بلائیں ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گا۔ باپ کی مرضی کے بغیر بیٹی کا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ نکاح نامہ جعلی ہے، میں آپ پر کیس کروں گا۔ وہ بولا، قانونی جنگ کی بات نہ کریں، یہ نکاح نامہ رجسٹرڈ ہے، اسے چیلنج کریں گے تو منہ کی کھائیں گے، اور اگر یہی شوق ہے تو ابھی میرے ساتھ تھانے چلیں۔ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے
اپنے نئے داماد کو دیکھا۔ ایک سونے کی چڑیا پہلے ہی اڑ چکی تھی، اب دوسری کو بھی پر مل گئے تھے۔ یہ ایسا نقصان تھا کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک ذرا جھنجھلا کر بولا، میری بیٹی کو تو بلائیں۔ نیلو نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، مجھے بلا کر کیا کرو گے؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے چونک کر بیٹی کو دلہن کے لباس میں دیکھا، پھر اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، بیٹی یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ وہ ناگواری سے بولی، سہاگ کا جوڑا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ تم تو صرف کفن پہنانا جانتے ہو۔ وہ انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تم ایسا نہیں کر سکتی، شادی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے میری رائے تو لی ہوتی۔ کیوں لیتی؟ جب میں نے فاخرہ کو دلہن بناتے وقت تم سے اجازت نہیں لی تو پھر اپنی زندگی کا یہ اہم فیصلہ کرنے کے لیے تم سے مشورہ کیوں لیتی؟ تمہاری بتائی ہوئی ڈگر پر مجھے جتنے گام چلنا تھا وہ میں چل چکی ہوں۔ اس نے بے بسی سے بیٹی کو دیکھا، وہ ریت کی طرح مٹھی سے پھسل چکی تھی، اب لاکھ جتن کے بعد بھی ہاتھ آنے والی نہیں تھی۔ اس نے گلنواز کو مخاطب کرتے ہوئے شکایتی انداز میں کہا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ وہ بولا، میں نے برا نہیں کیا ہے، میں اسے اپنا نام دے کر لایا ہوں، آپ باپ ہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ بیٹی سہاگن بن گئی ہے۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا، یہاں ماتم کرنے کو جی چاہ رہا ہے اور یہ نئے داماد جی خوش ہونے کا مشورہ دے رہے ہیں، بھلا یہ میرے نقصان کو کیا سمجھیں گے؟ بیٹی نے نکاح نہیں کیا ہے بلکہ میری طرف فاقوں کا منہ کھول دیا ہے، اب ان کا منہ بند کرنے کے لیے داماد جی آپ کو اپنی سیف کا منہ کھولنا پڑے گا۔ وہ جبراً مسکراتے ہوئے بولا، بیٹی کے سہاگن بننے پر والدین سے زیادہ بھلا اور کسے خوشی ہوگی؟ میں بھی خوش ہوں، بس صدمہ ہے تو صرف اس بات کا کہ اس نے مجھے دھوکے میں رکھ کر یہ شادی کیوں کی، چور راستہ اختیار کیوں کیا؟ گلنواز نے کہا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب اس بحث میں الجھ کر کیا ملے گا؟ اس نے ایک نظر بیٹی پر ڈالی، پھر بڑے ہی درد بھرے لہجے میں کہا، بیٹی کا گھر بس گیا ہے، مجھے واقعی خوش ہونا چاہیے، مگر کیا کروں؟ ایک طرف شادی خانہ آبادی ہے اور دوسری طرف مجھ بوڑھے کی بربادی کا وقت آ گیا ہے۔ اس ہانپتی کانپتی عمر میں ایک یہی میرا سہارا تھی۔ اتنا کہہ کر اس نے چور نظروں سے داماد کو دیکھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی باتیں داماد کو متاثر کر رہی ہیں یا نہیں۔ دوسری طرف بیٹی خاموشی سے اسے گھور رہی تھی، اس کی بے غیرتی کی انتہا دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ایک ذرا توقع سے بولا، میری حالت اظہار ایسی ہو جائے گی کہ یہ کمزور ہاتھ لقمہ اٹھاتے وقت بھی لرزنے لگیں گے۔ نیلو نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، جو کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو۔ وہ باچھے پھیلا کر مسکراتے ہوئے بولا، اب میں کھل کر کیا کہوں؟ تم سمجھدار ہو، راجا صاحب نے بھی دنیا دیکھی ہے، چہرے سے دل کا حال جان لیتے ہوں گے۔ وہ سسر کی بات سن کر مسکرانے لگا۔ نیلو نے ذرا حقارت بھرے لہجے میں کہا، یہ صرف دل کا حال ہی نہیں جانتے، بندے کی رگ رگ کو بھی پہچان لیتے ہیں۔ گل نے ٹھوکا دیتے ہوئے کہا، اور میں تو انہیں برسوں سے پہچانتا آ رہا ہوں، ان کا تو مجھ پر بڑا احسان ہے۔ نیلو نے چونک کر اسے دیکھا۔ بھولے خان یوں خوش ہو گیا تھا جیسے واقعی اس نے کوئی بہت بڑا احسان کیا ہو۔ گل نواز نے نیلو کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ باپ کے بجائے کسائی نہ ہوتے تو تم میری زندگی میں نہ آتی۔ بھولے خان نے چھینپ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ نیلو مسکرانے لگی۔ گل نواز نے کہا، حکومت ہم سے سیل ٹیکس وصول کرتی ہے، علاقے کے بدماش غنڈہ ٹیکس لیتے ہیں، اور یہ باپ بیٹی ٹیکس وصول کرنے آیا ہے۔ وہ بے حیائی سے مسکراتے ہوئے بولا، آپ تو بڑے لوگ ہیں، جب چاہیں ہم سے مسخری کر سکتے ہیں، میں تو آپ کو سخی داتا مان کر آیا ہوں۔ آپ جانتے ہیں میرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، بڑھاپے کا کوئی سہارا نہیں ہے، بس یہی ایک جوان بیٹی تھی جس کے دم سے میرا بڑھاپا گزر رہا تھا۔ اب تو آپ کی دم قدم سے اور آپ کی سخاوت ہی سے دو روٹیوں کا سہارا چاہتا ہوں۔ میں یہاں بیٹی کے گھر میں لقمے توڑنا نہیں چاہتا، بس آپ اتنی رقم دے دیں کہ کسی کی محتاجی کے بغیر میرا بڑھاپا گزر جائے۔ نیلو نے ناگواری سے کہا، تم تو شیطانی عمر لے کر آئے ہو، تمہارا بڑھاپا تو ہماری جوانی کو کھانے کے بعد بھی بھوکا ہی رہے گا، تم ہمیشہ
ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہی رہو گے؟ وہ جلدی سے انکار میں ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا، نہیں نہیں، میں ہمیشہ کی جھنجھٹ نہیں رکھنا چاہتا، بس ایک بار موٹی رقم دے دو، پھر ادھر کا رخ ہی نہیں کروں گا۔ وہ غصے میں کچھ بولنا چاہتی تھی، گل نواز نے تھپکنے کے انداز میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ذرا ادھر آؤ۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی ڈرائنگ روم سے باہر آئی، پھر کوریڈور میں رک کر بولی، میں آپ کی دریا دلی کو خوب سمجھتی ہوں، ان کا بڑھاپا دیکھ کر آپ کا دل پسیج رہا ہوگا۔ وہ بولا، اگر ہم تھوڑی سی مدد کریں اور ان کا بڑھاپا کسی کی محتاجگی کے بغیر عزت سے گزر جائے تو اچھی بات ہے۔ آپ ان کی تھوڑی سی مدد کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا انہیں کچھ رقم دینا چاہتے ہیں؟ ہاں، یہ پسماندہ علاقے میں رہتے ہیں، 25-50 ہزار میں ایک چھوٹی سی دکان کھول کر عزت سے 3 وقت کی روٹیاں کھا سکتے ہیں۔ وہ بولی، عزت کی روٹی تو ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ جب میں نے فاخرہ کی شادی کر دی اور انہیں دوسری جوان بیٹی کا آسرا نہ رہا تو یہ ایک جوان عورت کو بیوی بنا کر لے آئے۔ اب اس عورت کو کیش کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کی بیٹی کو کیش کریں گے۔ آپ انہیں بڑی رقم دیں گے تو یہ ایک اور شادی کریں گے، کسی غریب کی جوان بیٹی کو بیاہ کر لے آئیں گے۔ وہ قائل ہونے کے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، آپ چاہتے ہیں کہ یہ عزت سے کمانے کے لیے کوئی دکان کھول کر بیٹھ جائیں؟ یہ تو بس ایک ہی دکان کھولنا جانتے ہیں۔ ادھر وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے اور دوسری طرف بولے خان بے چین ہو رہا تھا، ہاتھ ملتے ہوئے سوچ رہا تھا، نیلو کو تو مجھ سے خدا واسطے کا بیر ہے، میرے ہر معاملے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ اب نہ جانے اپنے میاں کو کیا پٹیاں پڑھا رہی ہوگی، ضرور اسے میرے خلاف بہکار رہی ہوگی۔ کوئی کھٹکا ہوا تھا۔ اس نے اچک کر دروازے کی طرف دیکھا، وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اس نے بے بسی سے سوچا، ایک تو یہ بڑے گھر بھی خوب ہوتے ہیں، بندوں کو آوازوں سمیت اپنے اندر چھپا لیتے ہیں، کان لگا کر سنا بھی چاہوں گا تو بیٹی داماد کی آواز سنائی نہیں دے گی، پتہ نہیں دونوں کیا کھچڑی پکا رہے ہیں۔ وہ ٹہل رہا تھا، ہاتھ مسل رہا تھا اور بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ منتظر تھا تو صرف اس بات کا کہ داماد جی اسے کتنی رقم دینے والے ہیں۔ یہ خیال بھی پریشان کر رہا تھا کہ کہیں بیٹی اپنے میاں کا ہاتھ نہ روک لے۔ انتظار ختم ہوا، وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو بولے خان نے بڑے ہی بھونڈے انداز میں ہنستے ہوئے کہا، میں تو سمجھ رہا تھا آپ بینک چلے گئے ہیں۔ نیلو نے اس کی باچھوں سے بہتے ہوئے بھوک کو دیکھ کر ناگواری سے کہا، بلی کو خواب میں چھیچڑے ہی نظر آتے ہیں۔ وہ بیٹی کو نظر انداز کر کے داماد کو پر امید نظروں سے دیکھنے لگا، پھر باچھوں سے بہتے ہوئے لعاب کو ایک ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے بولا، آپ مطمئن رہیں، ایک بار یہاں سے جاؤں گا پھر کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ اب یہ آپ کے سخاوت بھرے دھکے پر ہے، جتنی زور سے دھکا دیں گے میں یہاں سے اتنی ہی دور چلا جاؤں گا۔ وہ غصے سے بھر کر بولی، میں بھیڑ بکری نہیں ہوں جو میری قیمت وصول کرنے آئے ہو، تمہیں یہاں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ اس نے گھور کر بیٹی کو دیکھا، وہ بنتی ہوئی بات بگاڑنا چاہتی تھی، حالات کا تقاضا تھا کہ وہ غصے کے جواب میں غصہ نہ دکھائے۔ بھاگتے بھوت کی لنگوٹی ہی صحیح، وہ کچھ نہ کچھ وصول کر کے جانا چاہتا تھا۔ اس نے موقع کی مناسبت سے ذرا نرم لہجے میں کہا، بیٹی میں تیری قیمت وصول کرنے نہیں آیا ہوں، تو میرے حالات اچھی طرح جانتی ہے، مجبور نہ ہوتا تو کبھی داماد جی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا، ذرا میری یہ جیب دیکھ۔ وہ خالی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کے اور گل نواز کے آگے جھکتے ہوئے بولا، آپ بھی دیکھیں، یہ میرے پیٹ کی طرح خالی ہے، آپ کی ایک ذرا سی کرم نوازی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی فقیر اپنی جھولی پھیلا رہا ہو۔ نیلو نے نفرت سے گھورتے ہوئے کہا، یہاں سے تمہیں ایک تنکا بھی نہیں ملے گا، گھر میں جو 2 مرغیاں پال رکھی ہیں انہیں ذبح کرتے رہو اور اپنا پیٹ بھرتے رہو۔ وہ اندر ہی اندر غصے سے کھول رہا تھا، دل ملا رہا تھا، پھر بھی عاجزانہ لہجے میں بولا، بیٹی تجھے یہ عالیشان کوٹھی اور اس کا مالک مبارک ہو، لیکن ایک بزرگ کی حیثیت سے سمجھاتا ہوں، غرور نہ کر، دولت کو دیکھ کر لہو کے رشتے سے آنکھیں نہ پھیر، بہت پچھتائے گی۔ وہ اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، اگر میرے مقدر میں پچھتاوا لکھا ہے تو مجھے پچھتانے دو، لیکن خدا کا واسطہ یہاں سے چلے جاؤ۔ دال کسی طرح گل نہیں رہی تھی،
दामाद भी अपनी नई दुल्हन के सामने बुत बना खड़ा था, न इसे समझा रहा था न अपनी जेब छाड़ रहा था। इसने एक ज़रा मायूसी से इन्हें देखा, फिर अपना आखिरी हरपा आजमाया। रोनी सूरत बनाकर बोला, तू कहती है तो मैं चला जाऊंगा, मगर कैसे जाऊं? जाने का किराया होगा तो जाऊंगा ना। इस उम्मीद थी कि इस बहाने 100-200 का आसरा तो ज़रूर हो जाएगा। पूरी लंगोटी ना सही, इसकी एक कतरा नहीं सही। नीलो ने नागवारी से इसे देखा। ये समझ में आ गया था कि जोंक बिना नमक के नहीं हटेगी। इसने गुल को देखा और फिर कहा, यहाँ से इनके घर तक का बस का किराया 6 रुपये है, आप इन्हें 10 रुपये दे दें। इसकी बात सुनकर भोले खान के तन पतन में आग लग गई। वो बिफर कर बोला, मैं खैरात नहीं मांग रहा हूँ, मैंने तुझे बचपन से पाला पोसा है, अपना हक मांग रहा हूँ, और तू है कि 10 रुपये की भीख दे रही है। बाप को 2-4 हज़ार देने में तेरी जान निकल रही है। वो मुंह फेर कर बोली, तुम तो भीख लेने के भी मुस्तहिक नहीं हो। इसने गुलनवाज की जेब से 10 का एक नोट निकाल कर बाप की तरफ फेंकते हुए कहा, दरवाजे पर आए हो, घर का कचरा बाहर फेंका जा रहा है, इसे उठाओ और जाओ। इसने गुस्से से तिल मिलाकर बेटी को देखा, फिर कदमों में पड़े हुए 10 के नोट को देखकर गुलनवाज से कहा, यह आपकी मेहनत की कमाई को कचरा कह रही है? ताज्जुब है, आप खामोश हैं, एक बाप के जलील होने का तमाशा देख रहे हैं। फिर इसने झुककर इस नोट को उठाते हुए कहा, इतना गुरूर अच्छा नहीं होता, इससे रोज़ी हासिल होती है और इसे नीचे फेंका जा रहा है। ना भूत हाथ आया, ना लंगोटी, ना उसकी कतरन। वाह अफसोस, हाथ आई तो इसकी एक धज्जी। वो इसे उठाकर यूं जाने लगा जैसे तिनके का सहारा लेकर किनारे लगाने जा रहा हो। बाप से निजात मिल गई, और ये निजात मुस्तकिल थी या आर्जी, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। कभी कभी वक्त इतनी खामोशी से गुजरता है जैसे आइंदा कुछ नहीं होगा। फिर जो कुछ होता है वो पहले तो समझ में नहीं आता, रफ्ता रफ्ता पता चलता है कि बदनसीबी सुरंग बनाती हुई फिर खुशियों को दबोचने आ रही है। भोले खान ने कोठी से बाहर आकर बेटी को एक मोटी सी गाली दी, कुत्ते की बच्ची। बाज़ औक़ात गाली देने वाले को ये पता नहीं चलता कि वो खुद को गालियाँ दे रहा है। वो दांत पीस कर बोला, कुतिया के पास इतने नोट हो गए हैं, क्या अब इन्हें कचरा कहने लगी है? मैंने तो इसके वजूद को कचरा बना दिया था, पता नहीं कैसे इस महंगे गुलतान में पहुंच गई है। इसने हाथ में पकड़े हुए नोट को देखा, फिर बुड़बुड़ाया, मुझे 10 रुपये की भीख दी है, मैं भी 10 नंबर ही हूँ। अगर इसे कोठी वाली से फिर कोठे वाली ना बना दिया तो मेरा नाम भोले खान नहीं। दूसरी तरफ मुश्ताक की माँ बी बानो गुस्से से खोलती हुई अस्पताल से बाहर आई। वो बड़े अरमानों से अपने पोते को कलेजे से लगाने और चूमने आई थी। जिस बहू को पान की पीक की तरह दरवाजे के बाहर थूक दिया था, आज इस बहू ने भी थूक की पिचकारी मारी थी। पोते की एक झलक भी नहीं दिखाई थी। पहले बेटे को छीना था, अब पोते से महरूम कर रही थी। वो अस्पताल की तरफ देखते हुए बुड़बुड़ाई, देख लूँगी तुझे, देख लूँगी अच्छी तरह। सिर्फ अपने बेटे को ही नहीं, तेरे बेटे को भी तुझसे छीन न लिया तो मैं अपने बाप की बेटी नहीं। वो 2 बहनें बड़ी कोशिशों और दुश्वारियों के बाद दलदल से निकलकर किनारे आई थीं, लेकिन दलदली इरादे फिर इन्हें पुकार रहे थे। इस खालिक के कायनात ने अच्छी सूरतें और अच्छी सीरतें पैदा की। ये और बात है कि इन सूरतों सीरतों वाले एक दूसरे को इसकी सतह से गिराने और एक दूसरे की शख्सियत को मस्क करने में लगे रहते हैं, जैसे इनका कोई और काम ही ना हो। बस सामने वाले को कमतर बनाना है ताकि अपनी बरतरी साबित हो सके। दुनिया की कोई माँ ऐसा बच्चा कभी पैदा नहीं करती जिसमें कोई ऐब हो, जिस्मानी ऐब हो या ज़हनी कमज़ोरियाँ हों। वो हमल के दौरान में ही इस बच्चे की फितरत का खासा बन जाती हैं। भोले खान की फितरत में तक़सीबकारी रची बसी थी। वो गिराना जानता था, संभालना नहीं जानता था। बड़ी ढिठाई से मुस्कुराकर बोलता था, मकान बनाने वालों को, हवाई जहाज़ बनाने वालों को दौलत मिलती है, लेकिन इन मकानों को और इन हवाई जहाज़ों को बम के धमाकों से उड़ाओ तो दहशतगर्दी के सिले में भी अच्छी खासी रकम हाथ आती रहती है। कुछ लोगों को बनाने से रोज़ी हासिल होती है और कुछ लोगों को बिगाड़ने से। इसने पहले अपनी जवान और वफादार बीवी के रिश्ते को बिगाड़ा। घर बैठे
پیٹ بھرنے کا آسرا ہو جائے تو پھر محنت مزدوری نہیں ہوتی۔ اس نیک بخت کی موت کے بعد اس نے بڑی بیٹی نیلو کو بہلا پھسلا کر بدبختی کے راستے پر لگا دیا۔ ہر انسان اپنی فطرت سے مجبور ہوتا ہے۔ نیلو کی فطرت میں شرم و حیا رچی بسی تھی۔ اس کے اندر کا عورت پن چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ وہ کسی ایک مرد کے ساتھ شریفانہ ازدواجی زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ اس نے اپنی بہن فاخرہ کو اس راستے پر آنے نہیں دیا، باپ سے مخالفت کی اور اسے دلہن بنا کر اس جہنم سے دور بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو سنبھلنے کے مواقع عطا فرماتا ہے۔ نیلو کو بھی ایک موقع ملا۔ راجہ گل نواز نے سہارے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے فوراً وہ ہاتھ تھام لیا۔ ایک صاف ستھری زندگی گزارنے کے لیے اس کی پناہ میں آ گئی۔ اس کے بعد اس کہانی کو ان الفاظ کے ساتھ ختم ہو جانا چاہیے تھا کہ پھر وہ دونوں بہنیں اپنے اپنے مجازی خدا کے ساتھ ہنسی خوشی ازدواجی زندگی گزارنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرح ہر عورت کو خوش نصیب بنائے، آمین۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں، کہانی ختم نہیں ہوتی۔ جب تک سانسیں چلتی رہتی ہیں تب تک زندگی کانٹوں پر سے گزرتی رہتی ہے۔ جو بد نصیب ہوتے ہیں وہ اپنے سامنے والوں کی خوش نصیبی برداشت نہیں کر پاتے، انہیں بھی اپنی طرح بد نصیب بنا دینا چاہتے ہیں یا ان کی خوش نصیبی اپنے نام کر لینا چاہتے ہیں۔ بھولے خان بیٹی کی خوش نصیبی کا حصے دار بننا چاہتا تھا۔ بیٹی نے 10 روپے کا نوٹ اس کے سامنے پھینک کے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ آئندہ اس کے دروازے پر نہ آئے۔ وہ جوان بیٹی کی کمائی سے ہاتھ دھو کر 10 روپے کی بھیک کبھی قبول نہ کرتا، لیکن اس وقت مجبور ہو گیا تھا۔ جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی، واپسی کا کرایہ ضروری تھا، لہٰذا وہ 10 روپے اٹھا کر اس کوٹھی سے باہر آ گیا۔ قسمیں کھانے لگا کہ اپنی بے عزتی کا ضرور بدلہ لے گا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ذلت اور بے غیرتی سے زندگی گزارنے والے بھی اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں۔ وہ بس میں بیٹھ کر گھر جاتے وقت جھنجھلا رہا تھا۔ دونوں بیٹیاں ہاتھ سے نکل گئی تھیں، پھر بھی وہ نا امید نہیں تھا، اسی لیے وقت سے پہلے ہی بہت کچھ سوچنے سمجھنے کے بعد نوشاد کو بیاہ کر گھر لے آیا تھا۔ اصل میں اصل کے ساتھ سود بھی لایا تھا۔ نوشاد کی ایک بیٹی تھی جو جوان ہو چلی تھی۔ اگرچہ نوشاد نوخیز نہیں تھی، پھر بھی 2 وقت گھر میں چولہا جل جاتا تھا اور ہر دوسری تیسری رات اس کے لیے ٹھرے کی ایک بوتل آ جایا کرتی تھی۔ لیکن 2 میں سے ایک مشین بند ہو جائے تو صرف ایک سے گزارا نہیں ہوتا، دوسرے کی فکر ستانے لگتی ہے کہ وہ دوسری کیسے چالو ہوگی اور اگر نہ ہو سکی تو اسے کس طرح کام میں لایا جا سکے گا۔ وہ گھر پہنچ کر دروازے کو ایسے پیٹنے لگا جیسے اپنے بدترین حالات کی پٹائی کر رہا ہو۔ اندر سے نوشاد کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، آ رہی ہوں، دروازے سے سر پھوڑ رہے ہو، آتے ہی سمجھا رہے ہو کہ بیٹی نے ٹکا سا جواب دیا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا، دونوں کی نظریں ملیں، پھر وہ بولی، اپنا غصہ باہر تھوک کر آؤ، یہاں اندر آ کر تماشا کرو گے، چیزیں اٹھا کر پھینکو گے، ہمیں گالیاں دو گے تو میں ابھی بیٹی کو لے کر چلی جاؤں گی۔ وہ اندر آتے ہوئے بولا، چلی جاؤ، مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ، میں جس کے ساتھ بھی نیکی کرتا ہوں وہی میرے ساتھ برائی کرتی ہے۔ سگی بیٹی نے مجھے بڑھاپے میں دھوکہ دیا ہے، تم تو پھر بھی پرائی ہو، مگر یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے تمہیں یہ 4 دیواری دی ہے، تم اپنی جوان بیٹی کے ساتھ یہاں عزت سے ہو، کیا کرتی ہو کیا نہیں کرتی ہو کوئی نہیں جانتا، کوئی تم پر انگلی اٹھانے والا نہیں ہے، میں تمہارے سامنے ڈھال بنا رہتا ہوں، تمہارا محافظ بن کر رہتا ہوں، تمہاری طرف کوئی پتھر نہیں آنے دیتا، اور تم دھمکیاں دے رہی ہو کہ بیٹی کو لے کر چلی جاؤ گی۔ وہ ذرا نرم پڑ کر بولی، اور کیا کروں، تم تو دونوں بیٹیوں کا غصہ مجھ پر اتارتے ہو، وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئیں، میں تو نہیں جا رہی ہوں۔ پھر اس نے بیٹی کو آواز دی، غزالہ، پڑوسن کے ہاں جا کر برف لے آ، گھر میں آدھا لیمو رکھا ہے، ٹھنڈا میٹھا شربت بنا کر اپنے باپ کو پلا۔ وہ ناگواری سے بولی، میں نے تجھے کل ہی سمجھایا تھا، مجھے اپنی بیٹی کا باپ نہ بنا، مجھے بیٹی کے رشتے سے نفرت ہے، میری وہ بیوی وفادار تھی، بیچاری وفا کرتے کرتے مر گئی، تو بھی وفادار ہے، لیکن بیٹیوں کو جوان ہوتے ہی پر لگ جاتے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، میں پر کاٹنا جانتی ہوں، میری بیٹی مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، تمہیں میری بیٹیوں کی بے وفائی
اور بغاوت سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ غزالہ کو ایسی ٹریننگ دیتی رہو کہ وہ ہمارے ہاتھوں میں ناچتی رہے اور دوسروں کو نچاتی رہے۔ تم اطمینان رکھو، نیلو سے دھوکہ کھانے کے بعد میری آنکھیں کھل گئی ہیں، مجھے بھی اپنا بڑھاپا ابھی سے دکھائی دے رہا ہے۔ وہ دانت پیس کر بولا، نیلو کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، وہ سمجھتی ہے کہ اس بڑے گھر میں جا کر عیش کرے گی، میں اس کی تمام عیاشی خاک میں ملا دوں گا۔ وہ سمجھانے کے انداز میں بولی، اسے بھول جاؤ، وہ بہت بڑے آدمی کے سائے میں ہیں، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ میرا نام بھولے خان ہے، لیکن میں بھولا اور کمزور نہیں ہوں۔ جب سیدھے راستے سے میرا کوئی مطلب پورا نہیں ہوتا ہے تو میں سرنگ بنا کر چور راستوں سے اپنا مطلب پورا کر لیتا ہوں۔ راجہ گل نواز پر نیلو کا جادو چل چکا ہے، تم اس جادو کا توڑ کیسے کرو گے؟ اس نے اپنی بیوی نوشاد کو دیکھا، پھر کہا، میں تمام راستے پلاننگ کرتا آیا ہوں، تم یہ تو مانتی ہو کہ وہ مغرور لڑکی ایک مسئلہ ہوا پھول ہے، اس میں وہ تازگی اور کشش اب کبھی پیدا نہیں ہوگی جو ابھی ہماری غزالہ میں ہے۔ نوشاد نے چونک کر اسے دیکھا، پھر تائید میں سر ہلا کر کہا، بے شک میری بیٹی میں جو حسن، جو تازگی اور کشش ہے وہ نیلوں میں کبھی پیدا نہیں ہوگی، لیکن غزالہ کی تیاری میں ابھی کم سے کم 1 برس ضرور لگے گا۔ وہ بڑے فخر سے بولا، جو میرا تجربہ ہے وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، میں دولت مند عیاشوں کو اچھی طرح جانتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں، یہ لوگ کمسن لڑکیوں پر مرتے ہیں، غزالہ بالکل ہی کمسن نہیں ہے، نوخیز ہے، اس کے سامنے نیلو بالکل پھیکی پڑ جائے گی۔ نوشاد نے دعویٰ کیا، ایک عورت کی حیثیت سے جو میرا تجربہ ہے وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، میں اپنی بیٹی کو تم سے زیادہ جانتی ہوں، اسے دھیمی دھیمی آنچ میں پکا رہی ہوں، تم اس معاملے میں جلدی نہ کرو، میرے اندر جو بات پک رہی ہے تم اسے سمجھنے کی کوشش کرو، ضروری نہیں ہے کہ ہانڈی پک جائے اور تم اسے دسترخوان تک پہنچا دو، بات کو سمجھو، پکنے کے دوران میں جو خوشبو کسی بھوکے کی ناک تک پہنچتی ہے، اس اشتہا انگیز خوشبو کو وہاں تک پہنچا دو۔ نوشاد نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، ہم کسی طرح غزالہ کا سامنا راجہ گل نواز سے کرائیں گے، ایسے وقت راجہ صاحب کا مزاج اور ان کے تیور ہماری سمجھ میں آئیں گے کہ وہ غزالہ میں کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا سمجھ رہے ہیں، اور ہم آئندہ انہیں کس طرح شیشے میں اتار سکیں گے۔ نوشاد نے تائید میں سر ہلا کر کہا، بات کچھ سمجھ میں تو آ رہی ہے۔ اسی وقت غزالہ 2 ہاتھوں میں شربت کے 2 گلاس لیے وہاں آئی۔ بھولے خان نے شربت کا گلاس اس کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے اسے سر سے پاؤں تک ایسی ننگی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک سرے مشین بھی ایسے نہیں دیکھتی، وہ تو فوراً ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ پیش کر دیتی ہے اور کہتی ہے، ہائے لوگو، تم گوشت پوشت کی ایسی حسیناؤں کو قبر کے کیڑوں کی طرح ساری زندگی چاٹتے رہتے ہو، لیکن انجام تو تمہارا بھی یہی ہے، تمہیں بھی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جانا ہے۔ بہت کم لوگ اپنی قبر کے آخری انجام کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ وہ دونوں لیمو کا ٹھنڈا میٹھا شربت پی رہے تھے اور نیلو کی زندگی میں زہر گھولنے کی تدبیریں کر رہے تھے۔ کسی کی خوش نصیبی دیکھی نہیں جاتی، کسی کی بلندی سے اپنی سطح پر لانے اور اپنی سطح سے بھی نیچے گرانے میں جو خوشی اور آسودگی حاصل ہوتی ہے وہ کسی کے ساتھ نیکی کرنے سے حاصل نہیں ہوتی، یہی انسانی فطرت کا المیہ ہے۔ مشتاق کی ماں بیبانو نامرادی اور توہین کے احساس سے تل ملا رہی تھی۔ نامرادی یہ تھی کہ اپنے نوزائیدہ پوتے کی صورت دیکھنے کو نہیں ملی تھی، اور توہین کا احساس اس لیے تھا کہ بہو نے پوتے کو اپنے آنچل سے ڈھانپ لیا تھا، اس کی صورت دیکھنے نہیں دی تھی اور اسے الٹے پاؤں وہاں سے جانے کو کہا تھا۔ بہو نے بھی اپنی توہین کا بدلہ لیا تھا، بیبانو نے اسے اپنی بہو کبھی تسلیم نہیں کیا، اپنے گھر میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ اسے اس بات کا صدمہ تھا کہ فاخرہ نے اس کے جوان بیٹے کو چھین لیا ہے۔ بیبانو نے اور تمام رشتہ داروں نے مشتاق سے کہا تھا کہ وہ فاخرہ کو گھر کی عزت نہ بنائے، اگر ایسا کرے گا تو اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پھر واقعی اس کا اور فاخرہ کا داخلہ اس گھر میں بند ہو چکا تھا، لیکن ماں اپنی ممتا سے مجبور ہوتی ہے۔ بیبانو چھپ چھپ کر اپنے بیٹے سے ملتی تھی، اسے سمجھاتی تھی۔
फाखरा हमारे घर की बहू बनने के काबिल नहीं। इसका बाप बदकुमाश है, शराबी है। महल्ले वाले इनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। ऐसी बदनाम लड़की हमारे शरीफ घराने में आएगी तो हमारी बेटियों का, तुम्हारी बहनों का रिश्ता किसी शरीफ घराने से कभी नहीं आएगा। शायद ही किसी जवान बेटे पर वालिदैन की नसीहतें असर करती होंगी। मुश्ताक एक कान से सुनता था और दूसरे कान से निकाल देता था। फाखरा का दीवाना था, इसे अपनी शरीक हयात बनाकर इसके साथ ज़िंदगी गुजार रहा था। करीब होने से पता चलता है कि दूर के ढोल सुहाने हुआ करते हैं। फाखरा दूर से ही भली थी, करीब आने के बाद ये साबित कर रही थी कि कभी एक अच्छी शरीक हयात नहीं बन सकेगी। एक बेगैरत बाप के साए में रहने के बाद वो मर्दों से इस कदर नफरत करने लगी थी कि शौहर के गुर्बत से भी कतराती रहती थी। मुश्ताक के समझाने मनाने पर मजबूर होकर एक शरीक हयात के फ़राइज़ अंजाम देती थी। बीबानों को अपने बेटे और बहू की अज़दवाजी ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस एक ही बात कहती थी कि बहू को छोड़ दो और वापस चले आओ। पिछले 1.5 बरस तक सास और बहू में यही रस्सा कशी रही। 1.5 बरस के बाद ये खुशखबरी मिली कि बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है। ऐसे वक्त वो अपने पोते को देखने के लिए तड़पने लगी। इसके शौहर अंसार अहमद ने और दूसरे बेटों ने सख्ती से मना किया कि इसे पोते को देखने के लिए अस्पताल नहीं जाना चाहिए। अंसार अहमद ने कहा, बीबानो, वो मेरा भी पोता है, मेरे पहले बेटे का पहला बेटा है। इसे गोद में लेने और चूमने को मेरा भी जी चाहता है, लेकिन हमारे बेटे का फ़र्ज़ है कि वो इसे बहू के पास ना रहने दे, इस घर में लेकर आए। वो हमारा खून है, हमारी नस्ल है। बीबानो ने 2 रोज़ तक सब्र किया, लेकिन दिल नहीं मान रहा था। पोते को देखने के लिए अंदर ही अंदर मचल रहा था। आखिर वो अस्पताल गई तो फाखरा ने इसके साथ वही सलूक किया जो वो अब तक बहू के साथ करती आई थी। इसे पोते की सूरत नहीं देखने दी, साफ कह दिया, जब आप लोग मेरी सूरत देखने के रवादार नहीं हैं तो मैं आप लोगों को अपने बेटे की सूरत भी नहीं देखने दूंगी। आप अपने बेटे को ले जा सकती हैं तो ले जाएं, लेकिन जब तक मुझे इस घर में कदम रखने की इजाज़त नहीं मिलेगी उस वक्त तक मेरा बेटा वहाँ तो क्या आपकी गोद में भी नहीं जाएगा। इसे आप हाथ भी नहीं लगा सकती। मुश्ताक ने अपनी माँ की हिमायत में कुछ कहना चाहा तो फाखरा ने कहा, तुम ना माँ की हिमायत करो ना बीवी की, सिर्फ इंसाफ की बात करो। मुझ में ऐसे क्या कीड़े पड़े हैं कि तुम्हारे घर वाले और ख़ानदान वाले मुझसे दूर भागते हैं, मुझे अपने घर में आने नहीं देते। जब वो आने नहीं देते तो भी मेरा बेटा इनके पास क्यों जाएगा? अगर तुम इंसाफ नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। बहू की बातें सुनकर बीबानों ने इस पर कीचड़ उछलनी चाहिए। इसको और इसकी बहन को बदनाम करना चाहा तो वो बोली, आप ये ना भूलें कि आपकी बेटी सादिया मेरी सहेली रह चुकी है। हम 10वीं तक एक साथ तालीम हासिल करती रही हैं। इसके ऐसे कई राज मेरे पास हैं कि मैं इन्हें बयान करूं तो आप और आपका पूरा ख़ानदान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। वो परेशान होकर बेटे को देखने लगी। फाखरा ने कहा, किसी पर कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। आप मुझे और मेरी बहन को बदनाम करती फिरती हैं। ये मेरी शराफत है कि मैंने आपकी बेटी को बदनाम नहीं किया है, सिर्फ इसलिए कि आपकी बेटी के भाई साहब मेरे शौहर हैं। मैं इनकी इज्जत रखने की खातिर आप लोगों का लिहाज करती रहती हूँ। सास को ये सुनकर शौक पहुँचा था कि बहू के हाथों में इसकी बेटी की कमज़ोरियाँ हैं। वो जब चाहे इसे और इसके ख़ानदान वालों को पत्थर मार सकती है। वो झुंझुलाकर बहू के कमरे से निकल आई। अस्पताल से बाहर आकर गुस्से से सोचने लगी, कमबख्त, मेरे बेटे को छीन कर बैठी है और अब पोते को भी मुझसे दूर कर रही है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा इंतकाम लूँगी कि ना शौहर इसका रहेगा और ना इसका बेटा। ये मेरे बेटे के पास खाली हाथ आई थी, खाली हाथ ही अपने बाप के घर जाएगी। बेटा माँ के पीछे चलता हुआ बाहर आया। माँ ने गुस्से से कहा, लानत है तुम पर जोरू के गुलाम। वो तुम्हारे सामने मुझे कैसी कैसी बातें सुनाती रही और तुम चुपचाप सुनते रहे।
وہ ماں کے شانے پر ہاتھ رکھ کر سمجھانے کے انداز میں بولا، امی وہ انصاف کی بات کر رہی ہے، آپ خود ٹھنڈے دماغ سے غور کریں۔ ہم کسی کو ٹھوکر ماریں گے تو وہ بھی جواباً ہمیں ٹھوکر مارے گا۔ آپ نے اور ابو نے اسے گھر میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی، تو پھر وہ آپ کو اپنے سامنے اور اپنے بیٹے کے سامنے کیسے آنے دے گی؟ وہ صرف اس کا بیٹا نہیں ہے، تمہارا بھی تو ہے، ہمارا بھی خون ہے وہ۔ کیا اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ میں سب جانتا ہوں، بیٹے پر جتنا میرا حق ہے اتنا ہی اس کا بھی ہے۔ اگر ابھی میں اس پر جبر کرتا اور اسے بیٹے کو چھین کر آپ کی گود میں دیتا تو وہ اسپتال میں ہنگامہ برپا کر دیتی، لوگ جمع ہو جاتے، سبھی کو معلوم ہو جاتا کہ بہو اپنا بچہ ساس کی گود میں کیوں نہیں دے رہی۔ بات بہت دور تک پہنچتی، یہ ناانصافی سامنے آتی کہ جب اسے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو پھر آپ اسے بہو مان کر اور اس کے بیٹے کو اپنا پوتا مان کر یہاں کیوں آئی ہیں؟ پوتے کو کلیجے سے لگانا ہے تو بہو کو بھی گلے لگائیں۔ تمہارے منہ میں اپنی زبان تو ہے نہیں، جب بھی بولتے ہو اسی کتیا کی زبان سے بولتے ہو۔ پلیز امی، آپ کسی کو گالی نہ دیں، گالی دینے والے چھوٹے لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ وہ تو ہمیں چھوٹا بنا ہی رہی ہے، پورے خاندان کو بدنام کر رہی ہے۔ ابھی تمہاری بہن کی نیک نامی پر داغ لگا رہی تھی اور تم چپ چاپ سن رہے تھے۔ اور میں کیا کرتا؟ کیا یہ حقیقت ہم سب نہیں جانتے ہیں کہ سعدیہ نے 2 بار ایسی غلطیاں کی ہیں جسے ہم نے بڑی مشکلوں سے چھپایا ہے، اپنی عزت رکھی ہے۔ فاخرہ اس کی رازدار سہیلی تھی، یہ باتیں صرف وہی جانتی ہے اور یہ فاخرہ کا بڑا پن ہے، شرافت ہے کہ آپ اسے بدنام کر رہی ہیں، لیکن وہ جواباً ایسا کچھ نہیں کر رہی ہے۔ ماں نے بڑی بے بسی سے بیٹے کو دیکھا، وہ ہاتھ سے پھسل چکا تھا، لیکن دل کہہ رہا تھا کہ ابھی پانی سر سے گزرا نہیں ہے، بیٹا واپس آ سکتا ہے، اسے سمجھانا منانا ہوگا۔ میں اسے نظروں سے دور نہیں ہونے دوں گی، اس بے حیا سے اسے چھین کر رہوں گی۔ اس نے بیٹے کا ہاتھ تھام کر بڑی محبت سے کہا، آؤ یہاں بینچ پر بیٹھو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر ساتھ چلتی ہوئی ایک پتھر کے بنے ہوئے بینچ کے پاس آئی، مشتاق وہاں بیٹھ گیا، وہ کھڑی رہی، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگی، میں ماں ہوں، یہ نہ سمجھو کہ تمہاری پریشانیاں نہیں سمجھتی ہوں، تم بہت کچھ چھپانے کی کوشش کرتے ہو، میں نے تمہیں 9 ماہ تک پیٹ میں چھپا کر رکھا ہے، تم مجھ سے اپنی کوئی بات چھپا نہیں سکو گے، سچ بولو، کیا تم پریشان نہیں رہتے ہو؟ اس نے جھجکتی ہوئی نظریں اٹھا کر ماں کو دیکھا، وہ بولی، سچ بولو، کیا تم اس عورت سے خوش ہو؟ وہ فوراً ہی کوئی جواب نہ دے سکا، منہ پھیر کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، ماں کی جان، تم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہو کہ اپنی اولادوں میں سب سے زیادہ میں تمہیں چاہتی ہوں، تمہارے لیے جان دیتی رہتی ہوں، تم نے ایک عورت کے لیے ماں کو چھوڑ دیا کہ میں نے برداشت کر لیا، لیکن یہ کیسے برداشت کروں کہ تم پھر بھی خوش نہیں ہو، اندر ہی اندر پریشان رہتے ہو، اپنی ماں سے بھی پریشانیوں کو چھپاتے رہتے ہو۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر بولی، نہیں بیٹے، ماں پر اتنا ظلم نہ کرو، بے شک اس عورت کے ساتھ رہو، لیکن ماں کو اپنے دکھ درد میں شریک کرو۔ وہ اپنی ایک ہتھیلی سے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے بولی، تم بچپن سے لے کر جوان ہونے تک جب بھی بیمار پڑتے تھے، ذرا سی بھی چھینک تمہیں آتی تھی تو میں ڈاکٹروں کے پاس لیے لیے گھومتی تھی۔ بیٹے، ماں سے اس کی مسیحائی کا حق نہ چھینو، وہ عورت تمہیں بیمار بنا رہی ہے، مجھ سے حقیقت نہ چھپاؤ، اس کے تیور بتاتے ہیں کہ وہ بہت ہی بد مزاج ہے اور تم سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہے، سچ بولو، کیا یہی بات ہے نا؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، امی، سبھی میاں بیوی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، کیا ابو آپ سے نہیں لڑتے ہیں؟ بے شک، ان کا مزاج ذرا گرم ہے، وہ لڑتے ہیں، لیکن میں تو ان سے نہیں لڑتی۔ اگر بیوی کے دل میں محبت ہو، شوہر کے لیے وفاداری ہو تو وہ لڑتی نہیں، وہ جائز بولتا ہو یا ناجائز بولتا ہو، اس کے سامنے سر جھکاتی رہتی ہے۔ کیا وہ محبت سے سر جھکانا جانتی ہے؟ اس نے ماں کو دیکھا اور پھر جلدی سے نظریں چرا لیں، بڑے دکھ سے سوچنے لگا،
میری تو ایک ہی جائز بات ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، لیکن 1.5 برس گزر جانے کے بعد، میرے بچے کی ماں بننے کے بعد بھی یہ مجھے دل سے محبتیں نہیں دے رہی ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر سوچا، اس کے ہاتھ کی لکیر کہتی ہے کہ وہ کسی کو دل و جان سے چاہتی ہے یا آئندہ چاہے گی۔ پتہ نہیں وہ کون ہے، اس کی زندگی میں آ چکا ہے یا آنے والا ہے، اور اگر آ چکا ہے تو کیا یہ بات وہ مجھ سے چھپا رہی ہے؟ وہ سر جھکائے سوچ رہا تھا۔ یہ بھول گیا تھا کہ ابھی ماں اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے کوئی سوال کیا ہے اور وہ اس کا جواب چاہتی ہے۔ ادھر وہ اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ خوب سمجھ رہی تھی کہ اس کی کسی دکھتی رگ پر انگلی رکھ چکی ہے۔ وہ بے چین ہو گیا ہے، لیکن اپنی عادت کے مطابق ماں سے بھی اپنی بے چینی اور اپنا دکھ چھپا رہا ہے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، نہ تم اپنے اندر کی بات بتاؤ گے اور نہ میں جان سکوں گی، لیکن اس کے خاندانی حالات کو سامنے رکھ کر بہت کچھ سمجھ سکتی ہوں۔ اس کی ماں اس کے باپ کی وفادار نہیں تھی۔ کبھی کبھی راتوں کو یہ کہہ کر چلی جاتی تھی کہ اپنے میکے جا رہی ہے، اور پھر صبح واپس آ جاتی تھی۔ اپنے شوہر کے اعتماد کو دھوکہ دیتی رہتی تھی۔ وہ تڑپ کر بولا، پلیز امی، اس کی ماں مر چکی ہے، اسے خواہ بدنام نہ کریں۔ خدا گواہ ہے، میں اسے خواہ بدنام نہیں کر رہی ہوں۔ اس کے محلے میں رہنے والی ایک نہیں 2 عورتوں نے یہ بات بتائی ہے۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ بیوانوں کے سازشی دماغ نے کہا، یہی اس کی دکھتی رگ ہے، جہاں لوہا گرم ہے وہیں چوٹ پڑ رہی ہے۔ اس نے کہا، تم چاہو تو میں اس محلے کی 2 عورتوں کو تمہارے سامنے لے آؤں۔ وہ بیچاری بہت سیدھی سادی ہیں، نہ کسی کے لینے میں رہتی ہیں اور نہ دینے میں۔ نماز پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتی، جو سچ ہو وہی بولتی ہیں۔ تم ابھی چلو، میں ابھی ان سے سامنا کراتی ہوں۔ رہنے دیں امی، سبھی کے اندر کچھ اچھائیاں اور کچھ برائیاں ہوتی ہیں۔ اگر فاخرہ میں کوئی خامی ہے تو اسے درست کروں گا۔ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے کوئی درست نہیں کر سکتا۔ جب اس کی ماں مر گئی تو اس کی بڑی بہن نیلو اسی سلسلے میں بدنام ہونے لگی۔ پتہ چلا کبھی کبھی وہ بھی راتوں کو باہر جاتی ہے اور صبح واپس آتی ہے۔ پوچھو تو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی نانی کے گھر گئی تھی۔ وہ ذرا سخت لہجے میں بولا، بس کریں امی، میں فاخرہ کے بارے میں اتنا جانتا ہوں کہ جب سے وہ میری زندگی میں آئی ہے کسی رات گھر سے باہر نہیں گئی۔ اپنی بڑی بہن سے کبھی کبھی دن کے وقت ملنے جاتی ہے تو شام سے پہلے واپس آ جاتی ہے۔ ہاں تو اسے راتوں کو کہیں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم تمام دن گھر میں نہیں رہتے ہو، صبح 8 بجے جاتے ہو اور شام کو 6 بجے واپس آتے ہو۔ تمہارے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ کیا تم نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ بات اسے ایسی لگی جیسے ماں نے پتھر مارا ہو۔ بزرگوں کا کام ہے نصیحت کرنا، بچوں کو ہر پہلو سے سوچ سمجھ کر زندگی گزارنے کے طور طریقے بتانا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ وہ دیکھتا تھا اور سمجھتا تھا کہ فاخرہ بری نہیں ہے۔ عورت ہو یا مرد، وہ اپنی باتوں سے اور رہنے سہنے کے طور طریقوں سے پہچانا جاتا ہے۔ فاخرہ کا طور طریقہ ابتدا سے یہی تھا کہ وہ اسے کتراتی رہتی تھی۔ شادی کے بعد جیسے مجبور ہو گئی تھی، جبراً بیوی کے فرائض ادا کر رہی تھی۔ صاف پتہ چل جاتا تھا کہ وہ اسے دل سے نہیں چاہتی ہے۔ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر گہری سوچ میں گم ہو جاتی تھی۔ وہ گہری سوچ صاف طور پر سمجھاتی تھی کہ اس کے دل و دماغ میں کوئی دوسرا بسا ہوا ہے اور وہ اسے اپنے اندر چھپائے رکھتی ہے۔ یہ خیال اسے بے چین کر دیتا تھا، یقین کی حد تک اس شبے میں مبتلا کر دیتا تھا کہ بیوی اس کی ہے لیکن محبتیں کسی اور کو دیتی ہے۔ وہ مسلسل فریب کھا رہا ہے۔ ہاتھ کی لکیر اور اس کا رویہ دونوں ہی اس کے کردار کے ایک تاریک پہلو کو پیش کر رہے ہیں، اور وہ بڑی سادگی سے حقیقت کو جھٹلا رہا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ماں نے بھی اٹھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے سر جھکا کر اسے دیکھا، پھر کہا، آپ ابو سے چھپ کر آئی ہیں، دیر ہو رہی ہے، آپ کو گھر جانا چاہیے۔ تمہارے باپ سے زیادہ تم ضروری ہو، میں ان سے نمٹ لوں گی، تم یہاں بیٹھو اور مجھ سے باتیں کرو۔ نہیں، بچے کے لیے دودھ اور فیڈر لے کر آنا ہے۔ وہ بولی، ہائے ہائے،
کیا وہ میرے پوتے کو اپنا دودھ نہیں پلاتی ہے؟ پلاتی ہے، لیکن دودھ کم ہے، بچے کا پیٹ نہیں بھرتا، پلیز آپ جائیں۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، لیکن وعدہ کرو رات کو گھر آؤ گے۔ وہ بڑے دکھ سے بولا، گھر کے دروازے میرے لیے بند ہیں۔ تم اس کی پرواہ نہ کرو، میں ابھی جا کر تمہارے ابو کو سمجھاؤں گی، سب سے کہوں گی کہ تم آنے والے ہو، دیکھ لینا سب کتنے خوش ہوں گے، آج رات کا کھانا تم ہمارے ساتھ کھاؤ گے۔ وہ رات کو گھر آنے کا وعدہ کر کے اسپتال کے اندر فاخرہ کے پاس جانے لگا۔ وہ ماں کو چھوڑ کر بیوی کی طرف جا رہا تھا۔ اپنی کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد پرائی ہوتی رہے تو ماں کا دل نہیں مانتا۔ وہ اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو واپس لانے کے لیے دل ہی دل میں قسمیں کھا رہی تھی۔ وہ گھر پہنچی، ایک بیٹی نے دروازہ کھولا۔ وہ اس بیٹی کو دیکھ کر اندر آتے ہوئے بولی، سعدیہ کہاں ہے؟ سین میں اس کا شوہر چرپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا، پہلے تم بتاؤ کہاں گئی تھیں؟ وہ اپنے میاں کے تیور دیکھ کر بھانپ گئی کہ اسے تو پوتے کے پاس جانے کا علم ہو چکا ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، میں کہیں بھی جاتی ہوں، آپ کبھی مجھ سے نہیں پوچھتے، پھر آج پولیس والے بن کر کیوں انکوائری کر رہے ہیں؟ پھر اس کے مقابل چارپائیوں پر بیٹھتے ہوئے بولی، میں 3 جوان بیٹوں کی اور 5 بیٹیوں کی ماں ہوں، اب میرے اندر کیا رہ گیا ہے؟ باہر آنکھ مٹک کرنے تو جاتی نہیں ہوں۔ میں خوب سمجھتا ہوں تم اسپتال گئی تھی، وہاں بیٹے اور پوتے سے مل کر آ رہی ہو، تو کیا ہوا؟ کوئی گناہ کر کے تو نہیں آ رہی ہوں؟ یہ تو سراسر اس 2 کوڑی کی لڑکی کے سامنے جھکنے والی بات ہے۔ سچ بتاؤ، کیا اس نے تمہیں سلام کیا تھا، تمہاری عزت کی تھی؟ اس نے شکست خودہ انداز میں میاں کو دیکھا، پھر ذرا نرم پڑتے ہوئے کہا، نہیں، آپ نے ٹھیک کہا تھا، وہ پکی ہرافہ ہے۔ اس نے پوتے کی صورت بھی نہیں دیکھنے دی، جو منہ میں آتا گیا بولتی چلی گئی، اور تمہارا وہ لاڈلا بیٹا چپ چاپ سنتا رہا۔ آپ تانے نہ دیں، وہ بیچارہ تو خود بھی پریشان ہے، منہ سے بولتا نہیں ہے، لیکن میں اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ شادی کر کے پچھتا رہا ہے، ندامت سے چپ رہتا ہے۔ میں نے آج اسے گھر بلایا ہے، آپ اعتراض نہیں کریں گے؟ آپ تانے نہ دیں، بس یہی کافی ہے۔ اس کی تمام بیٹیاں اور بیٹے سین میں آ رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر بولی، تم سب بھی اچھی طرح سن لو، تمہارا بھائی آج رات آ رہا ہے، اچھا کھانا پکاؤ، پہلے کی طرح اس کے ساتھ ہنستے بولتے رہو، ہم اسے محبتیں نہیں دیں گے تو وہ چڑیل جھوٹی محبت کے شکنجے میں کستی رہے گی۔ وہ تمام بچے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگے۔ باپ نے ایک گہری سانس لے کر کہا، مجھے تو اس پر غصہ آ رہا ہے، پیدا کرنے والے ماں باپ کو چھوڑ کر بیوی کے آنچل میں جا کر چھپ گیا ہے، میں تو چاہتا تھا کہ اسے ٹھوکریں ملتی رہیں۔ بیوانوں نے کہا، اسے ٹھوکریں مل رہی ہیں، وہ بہت پریشان ہے، جب یہاں آتا رہے گا تو میں محبت سے اس کے اندر کی باتیں اگلوا پاؤں گی، کسی نہ کسی طرح اس چڑیل سے اس کا پیچھا چھڑواؤں گی، لیکن اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ پریشان ہے تو ہم اسے گلے لگائیں، اسے محبتیں دیتے رہیں۔ بڑی بیٹی سعدیہ نے کہا، انصاف کی باتیں کریں، جب گلے لگانا ہے تو فاخرہ کو بھی گھر لائیں، اسے بھی محبتیں دیں۔ بیبانوں نے ہاتھ نچا کر کہا، تم ضرور اس کی حمایت کرو گی، بچپن کی سہیلی کو رازدار بنا کر رکھا تھا، اب نتیجہ کیا ہو رہا ہے جانتی ہو؟ اس نے تمہیں بدنام کرنے کی دھمکی دی ہے۔ میں فاخرہ کو آپ سے زیادہ جانتی ہوں، وہ کبھی میری بدنامی نہیں چاہے گی، بدنامی کرنا ہوتی تو پچھلے 1.5 برس میں وہ آپ لوگوں سے اچھی طرح انتقام لے سکتی تھی، مجھے بے عزت کر کے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکتی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہی ہے اور نہ کبھی کرے گی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور پھر بولی، بکواس مت کر، اس کمینی کی حمایت کر رہی ہے جس نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا۔ باپ نے غصے سے کہا، یہ تو اپنی سہیلی کی حمایت میں اس لیے بولے گی کہ اس کی کمزوریاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر وہ سعدیہ کو دیکھتے ہوئے بولا، تجھے اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ کس طرح ہمیں بدنام کرنے والی غلطیاں کرتی رہی تھی؟ اگر ہم بھاگ دوڑ نہ کرتے اور اس لڑکے کا منہ بند نہ کرتے تو آج تیرا رشتہ کہیں سے نہ آتا۔ بیبانوں نے کہا، رشتہ خود نہیں آیا ہے، ہم نے منت سماجت کی ہے، ایسی بدنام لڑکیاں آسانی سے بیائی نہیں جاتی، اس کے بعد 5 بیٹیوں کی لائن لگی ہوئی ہے،
اگر وہ بدنام لڑکی بہو بن کر ہمارے گھر میں قدم رکھتی تو کبھی اس کا رشتہ نہ آتا۔ وہ سعدیہ کے پاس آ کر اس کے شانے پر ہاتھ مار کر بولی، سچ سچ بتا، تیرا کون سا راز اس کے پاس ہے؟ اگر ہمیں بدنام کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی پکا ثبوت ہے تو ہمیں بتا دے۔ میں مشتاق سے کہوں گی وہ اسے بہلا پھسلا کر اس ثبوت کو حاصل کر لے گا۔ سعدیہ نے کہا، میں فاخرہ کے بارے میں ایک ہی بات جانتی ہوں کہ وہ خدا سے ڈرتی ہے، دل کی بہت اچھی ہے، مجھ پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دے گی۔ ماں نے کہا، بکواس مت کر، تم اپنے عاشق کو محبت نامے لکھ کر بھیجا کرتی تھیں۔ جب بات کھلی اور ہم نے اس لڑکے کا محاسبہ کیا تو اس نے تمہارے خطوط کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں ہمارے حوالے کی تھیں اور یہ کہا تھا کہ تم اصل تحریر اپنے پاس رکھتی تھیں اور اس کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں اس کے پاس بھیجتی تھیں۔ سعدیہ نے کہا، وہ پکا چھوٹا ہے، فریبی ہے۔ اگر سچا ایماندار ہوتا تو اپنے والدین کو رشتہ مانگنے کے لیے یہاں ضرور بھیجتا، لیکن اس کی نیت میں شروع سے کھوٹ تھا۔ اس نے میری اصل تحریریں اپنے پاس چھپا کر رکھی ہیں۔ میرے 3 جوان بھائیوں کی دھوس میں آ کر اس نے وہ فوٹو اسٹیٹ کاپیاں واپس کی تھیں اور آپ نے یقین کر لیا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ ماں نے کہا، بالکل، یقین کرنے کی بات ہے، ساری چالاکی فاخرہ کی ہے۔ وہ تمہارے خطوط اس کے پاس لے جایا کرتی تھی، لیکن پہلے اس کی فوٹو کاپیاں بنوا لیتی تھی، اصل اپنے پاس رکھتی تھی اور وہ کاپیاں اس کے حوالے کرتی تھی۔ اس بیچارے کو جو خطوط ملے تھے اس نے وہی ہمارے حوالے کیے تھے۔ وہ اپنی دوسری بیٹیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، دیکھ لو، تمہاری بڑی بہن نے کیا گل کھلائے ہیں۔ تم سب بھی کالج جاتی ہو، اسکول جاتی ہو، تم نے بھی کتنی سہیلیاں بنائی ہوں گی۔ اپنی بہن کی ٹھوکروں سے سبق حاصل کرو، کسی سہیلی پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہ کرو، اپنے گھر کے راز کسی کو نہ بتایا کرو، بتانے سے یہی ہوتا ہے جو تمہاری بہن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کے میاں نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے، شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی ہے، اب جب تک یہ یہاں سے دلہن بن کر رخصت نہیں ہوگی، اپنے گھر کی نہیں ہو جائے گی، اس وقت تک میری جان سولی پر لٹکی رہے گی۔ یہی اندیشہ رہے گا کہ پتہ نہیں فاخرہ ہمارے خلاف کیا کرنے والی ہے۔ سعدیہ بڑے دکھ سے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، ہم نے کلام پاک اٹھا کر طاق پر رکھ دیا ہے۔ اس کتاب ہدایت کو نہ کبھی پڑھنے کی اور نہ کبھی سمجھنے کی توفیق ہوتی ہے، ورنہ سورہ ناس پڑھنے سے کم یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کس طرح وسوسوں اور اندیشوں میں مبتلا رہتا ہے اور اپنے رب کی پناہ مانگتا رہتا ہے۔ یہ لوگ وسوسوں میں مبتلا رہ کر فاخرہ کی ازدواجی زندگی کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ میرا گھر بسائیں گے تو ڈھیر ساری دعائیں دیں گے، دن رات اللہ تعالیٰ سے یہی چاہتے رہیں گے کہ میں اپنے شوہر اور سسرال والوں کے ساتھ شاد و آباد رہوں، لیکن یہی دعائیں وہ فاخرہ کو نہیں دے رہے ہیں۔ یہی ہماری دنیا ہے، یہی ہماری انسانیت ہے کہ ہم کسی کو دعائیں بھی نہیں دے سکتے۔ بیٹے کی پیدائش نے تو اس کے دن رات ہی بدل ڈالے تھے۔ رات بھر اسے لوریاں دینے اور تھپک تھپک کر سلانے میں کب صبح ہو جاتی تھی کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اگرچہ تمام رات لوریاں گنگنائی نہیں جاتی، بچہ سو جائے تو ماں چپ ہو جاتی ہے، لیکن وہ بیٹے کی قربت میں ایسی مست ہو جاتی تھی کہ گنگناتی ہی چلی جاتی تھی۔ مشتاق کی بے چینی و بیزاری بڑھنے لگتی تھی۔ پہلے خیرات کے طور پر ہی صحیح اس کی قربت نصیب ہو جاتی تھی، اب وہ رہا سہا آسرا بھی ختم ہو رہا تھا۔ والدین نے اور دوسرے ناراض رشتہ داروں نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے تھے۔ ماں باپ شفقت سے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ بھائیوں بہنوں اور رشتہ داروں نے ایسی محبتیں دی تھیں کہ ایسے وقت فاخرہ کے پیار کی کمی اور اس کے رویے کی بے قانونی سے اور تڑپانے لگی تھی۔ یہ بات ایک حقیقت کی طرح ذہن میں نقش ہونے لگتی تھی کہ اپنے ہی ہوتے ہیں، کوئی نکاح قبول کر کے بیوی بن جانے والی اپنا تن من سب کچھ نچھاور کر کے بھی خون کے رشتوں سے زیادہ نہ پیار دے سکتی ہے اور نہ قربانی دے سکتی ہے۔ ایک طرف محبتوں کی سوغات ملتی رہے اور دوسری طرف پیار کی بھیک بھی ملے تو سبھی سوغات کی طرف جاتے ہیں۔ کوئی کچکول اٹھا کر مانگنا گوارا نہیں کرتا، پھر بھی اس نے کئی بار اس سے پیار سے مانگنا چاہا مگر وہ اسے طرح دیتی رہی۔ دھرتی کتنے ہی نخرے
और बेनियाजी दिखाए, मगर सावन बड़ा ठीठ होता है। इसने सब्र भी किया और इस पर जबर भी किया, लेकिन वो प्यार मोहब्बत वाली बात न बनी। छीनने से वो मिल तो जाती थी, मगर दिल से माइल नहीं होती थी। अपनी माँ की ये बात धीरे धीरे दिमाग में पकने लगी थी कि शायद वो मियाँ बीवी की हैसियत से दूर तक साथ नहीं चल सकेंगे। इसने कनखियों से बेड पर बैठी हुई फाखरा को देखा। बेटे का नाम फाखिर रखा गया था। वो सो चुका था, लेकिन वो अब तक इससे थपक रही थी, धीमी धीमी सी आवाज़ में गुनगुना रही थी। वो गुस्से से उठकर बेड पर आते हुए बोला, जब ये सो चुका है तो क्यों थपक रही हो? तुम्हारा लाड प्यार इसकी आदतें खराब कर देगा। यह हर वक्त तुमसे ही चुपका रहेगा, फिर तुम कोई दूसरा काम नहीं कर सकोगी। मेरा मतलब है। इसने होठों पर उंगली रखकर इसे चुप रहने का इशारा किया, फिर धीमी आवाज़ में कहा, प्लीज़ आहिस्ता बोलो, ये कच्ची नींद सोता है, जाग जाएगा। वो झुंझुला कर बोला, जागने दो, क्या इस लाड साहब के लिए मैं बोलना छोड़ दूँ? झुंझुला क्यों रहे हो? मैं तो सिर्फ धीमी आवाज़ में बोलने को कह रही हूँ। इसने नागवारी से बच्चे को देखा, फिर बड़ी मोहब्बत से शिकायत की, जब से ये आया है तब से तुम मेरी दुनिया से निकल गई हो। मुझे घर के कचरे की तरह निकाल फेंका है। हर वक्त इसी से लगी रहती हो। ज़रा इंसाफ से सोचो, ये वक्त मेरा है, लेकिन तुम इसको अहमियत दे रही हो। वो मुस्कुराकर बोली, ममता वक्त का हिसाब नहीं करती, मुझे तो होश ही नहीं रहता। मैं इसे देखते ही छूते ही न जाने कहाँ गुम हो जाती हूँ, फिर इसकी दुनिया से निकलकर वापस इस दुनिया में नहीं आना चाहती। क्या ये कभी नहीं सोचोगी, समझोगी कि मुझे भी तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत है? बेशक तुम सारा दिन इससे लगी रहो, मैं शिकायत नहीं करूँगा, लेकिन रात के वक्त तो इसे पालने में डाल दिया करो। इसने सर उठाकर इसे देखा, फिर इसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, समझा करो, इसे झूले में सोने की आदत नहीं है। आदत नहीं है तो आदत डाल सकती हो। अभी ये बच्चा है, जिस तरह ढालोगी इसी तरह ढल जाएगा। इसे बीच से हटाओ, इधर दाहिनी तरफ लिटा दो। इसने घूर कर इसे देखा और फिर कहा, क्या यहाँ बेड के किनारे लिटा दूँ? कैसे यहाँ से गिराना चाहते हो? मेरा ये मतलब नहीं है। यही मतलब है। अपने मतलब के लिए ये नहीं सोच रहे हो कि बेटा नीचे गिर सकता है, इसे नुकसान पहुँच सकता है। वो एकदम से फट पड़ा, तकिया उठाकर अपने सर पर मारते हुए बोला, बेटा बेटा बेटा, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे बेटे से। दुनिया की सभी औरतें माएँ बनती हैं, मगर तुम्हारे चौंचले न जाने कब ख़त्म होंगे। एक बेटा पैदा करके निहाल हो गई हो, न शौहर की परवाह न चूल्हे हांडी की। जब से ये आया है तब से घर का खाना कभी कभी नसीब होता है, होटलों से खाना आता है। कभी पकाती हो तो ऐसा लगता है जैसे खामखा फ़र्ज अदा कर रही हो। किचन में भी बच्चे का ध्यान रहता है, खाना तो खाना, चाय में भी जायका नहीं मिलता। मैं पूछता हूँ, इस कीड़े मकोड़े को पैदा करने की ज़रूरत ही क्या थी? वो भी एकदम से फट पड़ी, हलक फाड़ कर चीखते हुए बोली, क्या कीड़ा मकोड़ा? तुम मेरे बच्चे को कीड़ा कह रहे हो? अगर कोई दूसरा कहता तो मैं कहती कि कहने वाले के मुंह में कीड़े पड़ेंगे। क्या तुम्हारी वालदा साहिबा भी तुम्हें पैदा करके यही कहती थी जो तुम मेरे बेटे को कह रहे हो? वो एक झटके से उठकर बेड से उतर गई, फिर बच्चे को उठाकर सीने से लगाते हुए बोली, इसे हकीर समझते हो तो समझते रहो, मैं इसे लेकर अपनी बाजी के पास जा रही हूँ। तुम अपने बिस्तर पर हाथ पांव फैलाकर आराम से सोते रहो। वो अपना और बच्चे का सामान समेटने लगी। मुश्ताक ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, ये क्या कर रही हो? इतनी रात को कहाँ जा रही हो? मैं अपने और बच्चे के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुन सकती। जब ये इंसान नहीं है, जरासीम है, तो हमारे जाने के बाद यहाँ जरासीम कश दवाएं छिड़कते रहना। वो इसे दोनों हाथों से पकड़कर जबरन एक जगह बिठाते हुए बोला, मैंने गुस्से से ऐसा कह दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं बेटे से नफरत करता हूँ। मैं भी इसे दिलो जान से चाहता हूँ। तुम सिर्फ एक माँ की ही नहीं, बाप की मोहब्बत को भी समझो। ये मेरा खून है, मेरी जान है। वो अंदर से खुश हो गई, बाहर से मुंह बनाकर बोली, मैं इसे पालने में नहीं सुलाऊंगी। अच्छी बात है, ना सुलाओ, ये बेड पर रहेगा। मैं इसे एक किनारे नहीं सुलाऊंगी, वरना ये गिर पड़ेगा। इसने बेबसी से इसे देखा। वो नहीं चाहता था कि वो घर छोड़कर जाए,
اس کے جاتے ہی یہ بات کھل جاتی کہ محبت کی شادی ناکام ہو گئی ہے۔ جس عورت کے لیے اس نے ماں باپ کو چھوڑا تھا وہی عورت اس پر تھوک کر چلی گئی ہے۔ وہ یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ ابھی یہ بچہ ہے، اس لیے بے اختیار اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ جب 2-4 بچے اور ہوں گے، ممتا دوسرے بچوں میں تقسیم ہونے لگے گی تو وہ نارمل ہو جائے گی، بچوں کے ساتھ باپ کو بھی برابر محبتیں دینے لگے گی۔ اس نے آگے کو جھک کر اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے کہا، جس طرح تمہیں فاخر اپنی طرف کھینچتا ہے، اسی طرح تم مجھے بے ساختہ اپنی طرف کھینچتی رہتی ہو۔ تم قریب ہو کر بھی قریب نہیں آتی تو میں بسٹ آؤٹ ہو جاتا ہوں۔ وہ اسے شانے سے تھام کر بیڈ کی طرف لاتے ہوئے بولا، آؤ یہاں بیٹھو، ہم مل کر سوچیں گے تو کوئی مناسب راستہ نکل ہی آئے گا، ایسا راستہ جس پر چل کر نہ تم اپنے بچے سے دور رہو اور نہ میں تم سے۔ حقوق اور فرائض دونوں ہی ادا ہوتے رہیں گے۔ دونوں میں صلح ہو گئی۔ اس رات کے بعد وہ حقوق اور فرائض کے درمیان لٹکنے لگی۔ اچھا برا وقت جیسا بھی تھا گزر رہا تھا۔ بیٹا پہلے بستر پر پڑا رہتا تھا، پھر گھٹنوں کے بل رینگنے لگا، پھر میز اور کرسی کا سہارا لے کر خرامہ خرامہ چلنے لگا۔ فاخر خوشی کے مارے اس کے ساتھ ساتھ دوڑتی تھرکتی پھرتی تھی۔ اسے ایسے لگتا تھا جیسے وہ ننھے ننھے قدم بڑھانے والا فرش پر نہیں، اس کے دل پر خرامہ خرامہ چل رہا ہے۔ دل کی ہر دھڑکن پر اس کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی۔ مشتاق بیٹے کے معاملے میں بہت محتاط رہتا تھا، جیسے وہ اس کا نہیں کسی اور کا بچہ ہو۔ فاخرہ کو خوش رکھنے کے لیے وہ بچے کو ڈانٹتا بھی نہیں تھا۔ وہ واقعی خوش ہو کر اپنی قربت کی اتنی خیرات دے دیتی کہ بیچارہ بہل جاتا تھا۔ یہ بہلاوا ہی بہت تھا۔ بیبانو تشویش میں مبتلا رہتی تھی۔ بیٹے کو صرف ڈھیر ساری محبتیں ہی نہیں، اوپری جیب خرچ بھی دیا کرتی تھی اور سمجھاتی تھی، تم آتے ہو تو میرے پوتے کو بھی ساتھ لایا کرو، اس پر صرف تمہاری بیوی کا حق نہیں ہے، وہ تمہارا خون ہے، ہماری نسل ہے، اس پر ہمارا حق زیادہ ہے۔ وہ سمجھاتا تھا، امی ابھی وہ بچہ ہے، فاخرہ اسے باہر لے جانے نہیں دیتی، جب وہ ذرا چلنے پھرنے کے قابل ہوگا تو میں اسے باہر گھمانے پھرانے کے بہانے یہاں لایا کروں گا۔ 5 برس گزر گئے تو بیبانو نے کہا، اب تو اسے یہاں لا سکتے ہو۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، وہ دنیا سے نرالی ماں ہے، پاگل کی بچی ہے، میں اسے باہر لے جاتا ہوں تو وہ بھی ساتھ ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا بھی کہ کبھی باپ بیٹے کو تنہا چھوڑ دیا کرو، لیکن وہ کہتی ہے کہ بیٹا سیر کرے گا تو ماں بھی ذرا باہر کی ہوا کھا کر آئے گی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ اپنی شوہر، اپنے بیٹے کے باپ پر بھی بھروسہ نہیں کرتی ہے۔ وہ مجھ پر کسی طرح کا شبہ نہیں کرتی، میں کیا بتاؤں، یہ اس کی شروع ہی سے عادت ہے، بچے کو 1 منٹ کے لیے بھی اپنے سے جدا نہیں کرتی ہے۔ لعنت ہے اس پر اور اس کی ممتا پر، میں کچھ نہیں جانتی۔ کل کسی نہ کسی بہانے سے اسے یہاں لاؤ، جب سے وہ پیدا ہوا ہے مجھ سے بہانے کرتے آ رہے ہو، بیوی سے کوئی بات بنا کر جھوٹ بول کر اسے یہاں نہیں لا سکتے؟ میں کل کا وعدہ نہیں کر سکتا، مگر ہاں کوئی تدبیر کروں گا۔ وہ آج کل میری باتیں ماننے لگی ہے، میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا، مناسب موقع دیکھ کر آپ کو پوتے سے ضرور ملاؤں گا۔ بیبانو نے اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور پھر پوچھا، ایسی کون سی باتیں منواتے ہو جو پہلے وہ نہیں مانتی تھی اور اب ماننے لگی ہے؟ وہ ایک دم سے جھینپ گیا، کوئی جواب نہ دے سکا، ادھر ادھر منہ پھیر کر نظریں چرانے لگا۔ وہ تھوڑی دیر تک اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر بولی، 1.5 برس میں ایک بیٹا ہوا ہے اور اب 4 برس گزر چکے ہیں، اب کوئی اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میں کیا کہوں، یہ تو خدا کی دین ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ خدا تو دیتا ہے، بندہ لینے سے انکار کرے تو اور بات ہے۔ سچ بتاؤ، کیا خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کر رہے ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے امی، آج کل کی لڑکیاں اپنی خوبصورتی اور جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے بچے پیدا کرنے سے کتراتی رہتی ہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، دل ہی دل میں حساب کرنے لگا، اس کا بیٹا فاخر اب چلنے پھرنے اور دوڑنے بھی لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 5 برس گزر گئے تھے
اور اس نے سنجیدگی سے اس بات کا نوٹس نہیں لیا تھا کہ ایک کے بعد دوسری اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ اس رات اس نے فاخرہ سے پوچھا، فاخر 4 برس سے اوپر کا ہو چکا ہے، میں حیران ہوں کہ ہماری اور کوئی اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ بیٹا سو رہا تھا، وہ اس پر جھک کر اسے چومتے ہوئے بولی، میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے بھی تو کسی کا ہونا ضروری ہے۔ میرا مطلب ہے کہ کوئی بہن بھائی آ جائے گا تو اس کا اکیلا پن دور ہو جائے گا۔ اس نے مسکرا کر اپنے میاں کو دیکھا، پھر پوچھا، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ اکیلا ہے؟ بھلا میرے ہوتے ہوئے یہ تنہا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ہی اس کی بہن ہوں، بھائی ہوں، ماں ہوں اور اس کی دوست بھی ہوں۔ میں ہمیشہ ہی اس کی سب کچھ رہوں گی۔ پھر وہ منہ دبا کر ہنستے ہوئے بولی، پتہ ہے میں تو خود کو اس کی وہ سمجھتی ہوں۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، وہ؟ میں نہیں سمجھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فاخر کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، یہ میرا محبوب ہے اور میں اس کی محبوبہ ہوں۔ وہ دیدے پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ جذبوں کی روانی میں کہہ رہی تھی، میں اس کے ساتھ جاگتی ہوں، اس کے ساتھ سوتی ہوں، آدھی نیند سوتی ہوں، اٹھ اٹھ کر اسے دیکھتی رہتی ہوں۔ یہ دودھ پیتے پیتے چھوڑ دیتا ہے تو میں کھاتے کھاتے لقمہ چھوڑ دیتی ہوں۔ پھر وہ مشتاق کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، عشق اور کسے کہتے ہیں؟ کسی کے ساتھ جاگنا، کسی کے ساتھ سونا، کسی کے ساتھ جینا، کسی کے ساتھ مرنا۔ میں تو اسی کے ساتھ جیوں گی اور خدا نہ کرے اسے کچھ ہو، کچھ ہونے سے پہلے ہی میرا دم نکل جائے گا۔ وہ ناگواری سے بولا، تم بابلی ہو رہی ہو؟ عشق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک عشق حقیقی، دوسرا عشق مجازی۔ عشق حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے ہوتا ہے اور عشق مجازی کسی ایک بندے سے ہوتا ہے، کسی بچے سے نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیا لیلا مجنوں نے جب عشق کیا تو وہ بچے نہیں تھے؟ وہ اس سوال سے ذرا الجھ گیا اور پھر بولا، بے شک وہ بچے تھے، مگر ماں بیٹے نہیں تھے۔ ماں بیٹے کے درمیان ممتا اور تقدس ہوتا ہے، عشق نہیں ہوتا۔ یہ تو اپنے مزاج اور نیت کی بات ہے۔ مقدس رشتوں میں عشق ہو تو کیا اس عشق میں پاکیزگی نہیں ہوتی؟ وہ اس سوال کا جواب سوچتا ہی رہ گیا۔ وہ اپنی ہتھیلی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، تمہاری پیش گوئی درست ہو رہی ہے۔ اس ہتھیلی پر دیوانہ وار محبت کرنے کی جو لکیر ہے وہ اپنی سچائی ثابت کر رہی ہے۔ اس کی ہتھیلی نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی تھی، لکیر بھی درست تھی، پیش گوئی بھی درست تھی، لیکن وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ماں اور بیٹے کے درمیان جو محبت اور ممتا کی انتہا ہوتی ہے اسے عشق کہا جا سکتا ہے۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک ماں کی آنکھوں میں دیوانی ممتا سچے موتیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ وہ بیٹے کی پیدائش کے دن سے اب تک ایک ماں کی بے حد اور بے حساب ممتا دیکھتا آ رہا تھا۔ یہ مان رہا تھا کہ جس طرح یہ کائنات لامحدود ہے، اسی طرح اس کی ممتا لامحدود ہے۔ کیا اسی محبت کی انتہا کو عشق کہا جائے گا؟ وہ بولا، فاخر کے لیے محبت اپنی جگہ ہے، لیکن ازدواجی زندگی میں ایک بچہ کافی نہیں ہوتا۔ مجھے ایک بیٹی اور ایک بیٹا اور چاہیے۔ وہ فاخر پر جھک کر اسے چومتے ہوئے بولی، دوسرا اور کوئی نہیں آئے گا، میری ممتا صرف اس کے لیے ہے۔ کیا تم آنے والے کو روک سکو گی؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ آج کے دور میں آنے والے کو روکنا کون سی بڑی بات ہے؟ اور تم دیکھ ہی رہے ہو، تمہاری محدود آمدنی اور فاخر کی محبت دیکھتے ہوئے میں بڑی کامیابی سے ایسا کر رہی ہوں۔ اس نے ایک دم سے چونک کر اسے دیکھا۔ ماں کی باتیں یک بارگی ہتھوڑی کی طرح دماغ پر برسنے لگیں۔ اس نے گرج کر پوچھا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ بے پرواہی سے بولی، یہ بکواس نہیں ہے، جو ہونا چاہیے وہی کر رہی ہوں۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھیج کر بولا، تم کس کی اجازت سے یہ کر رہی ہو؟ میں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ صرف میاں کی اجازت نہیں ہوتی، بیوی کی رضامندی بھی لازمی ہوتی ہے، اور میں یہ طے کر چکی ہوں کہ میری محبت صرف میرے بیٹے کے لیے وقف رہے گی۔
मैं अपनी ममता का बंटवारा नहीं करूँगी। फजूल बातें मत करो, ममता कभी तकसीम नहीं होती, हर बच्चे के लिए यकसां होती है। मुझे एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी औलाद चाहिए। एक बच्चे ने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया है, दूसरा आएगा तभी तुम ज़हनी तौर पर नॉर्मल रहोगी। वो तड़प कर उठ बैठी, बिफर कर बोली, दूसरी कोई औलाद नहीं होगी। तुम्हें इतना ही चाव है तो जाओ दूसरी शादी कर लो, फिर जितनी चाहे औलादें पैदा करते रहना, मैं नहीं रोकूंगी। वो भी उठकर बैठ गया। गुस्से से बोला, तुम क्या समझती हो, मैं क्या मजबूर और बेबस हूँ? क्या दूसरी शादी नहीं कर सकूँगा? अम्मी मेरी दूसरी शादी कराने के लिए एक टांग पर खड़ी है। इधर तुम्हें तलाक दूंगा, फिर दूसरी नई नवेली आ जाएगी। वो बिस्तर से उतरकर पाँव पटकता हुआ कमरे से बाहर चला गया। वह हक्का बक्का सी रह गई। इसे ये सुनकर शौक पहुंचा कि इसकी सास बेटे की दूसरी शादी करना चाहती है। इस तरह ये बात समझ में आई कि मुश्ताक इसकी लाइल्मी में माँ बाप से मिलता है। जिस घर के दरवाजे बहू के लिए बंद हैं, इस घर में बेटा छुप कर जाता है। ये इसे पहली बार मालूम हुआ कि अंदर ही अंदर इसके खिलाफ साजिश हो रही है। इसे सबसे ज़्यादा ये सुनकर दिली सदमा पहुंचा कि वो इसे तलाक भी दे सकता है। अगरचे वो कभी दिल से इसकी तरफ माइल नहीं हुई, इसे महबूब नहीं समझा, ताहम वो शौहर था, इसके साथ शरई मुस्तहकम रिश्ता था। औरत के लिए इससे बड़ी कोई गाली नहीं होती कि ये शरई रिश्ता तलाक के नाम से टूट जाए। शादी के बाद पहली बार इसे एहसास हुआ कि मुश्ताक महबूब न होने के बावजूद इसके सर पर छत है, हर पहलू से इज्जत की चार दीवारी है। शौहर को यूं ही मजाजी खुदा नहीं कहा जाता, वह हर सिमत से ढाल बनकर रहता है, तभी इसे खुदा के बाद मजाजी खुदा का दर्जा दिया जाता है। वो पहली बार संजीदगी से सोचने लगी कि मुश्ताक सिर्फ इसके लिए ही नहीं, इसके बेटे के लिए भी बहुत अहम है। आइंदा अपने बेटे की खातिर इसे अपनी सास के खिलाफ महाज़ाराई करनी होगी। ये इसके लिए लम्हा फिक्रिया था। कई पहलुओं से फिक्र और परेशानियां लाहक हो रही थीं। ये एक नई फिक्र लाहक हो गई थी कि मुश्ताक अपने वालिदैन और अपने ख़ानदान वालों की तरफ झुकने लगा है, तो ये बिल्कुल तन्हा रह जाएगी। पहली बदनामी ये होगी कि हामिद ने बेजार होकर इसे छोड़ दिया है और माँ बाप के पास जाकर रहने लगा है। वो अपने हालात पर गौर करने लगी। ऐसा होगा तो वो किसका सहारा ढूंढेगी? बाप इस काबिल नहीं था कि इसकी तरफ मुँह करके थूका भी जाता। एक बहन नीलो थी जिसने एक माँ की तरह इसकी देखभाल की थी और मुश्ताक के साथ उसका घर बसाया था। अब वो राजा गुलनवाज के साथ भरी बुरी जैसी भी थी जिंदगी गुजार रही थी। वो 2 हफ्ते में कभी 1 आध घंटे के लिए फाखरा से मिलने आती थी। जब वो 4 बरस पहले राजा गुलनवाज की दुल्हन बनकर इसकी कोठी में गई थी, तब फाखरा ने एक बार वहाँ जाकर राजा गुलनवाज और नीलो से मुलाकात की थी। अपने बहनोई का शुक्रिया अदा किया था कि इसने इसकी माँ जैसी बहन को इज्जत दी है, इसे एक घर दिया है। वो दोनों बहनें इसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगी। राजा गुलनवाज ने एक बहनोई की हैसियत से खूब खुलकर उसके साथ मजाक किया था और इसकी तारीफें करता रहा था। फिर कहा था कि इसे हर दूसरे तीसरे दिन अपनी बहन और बहनोई के पास आना चाहिए। लेकिन इस दिन के बाद वो फिर कभी अपने बहनोई से मिलने नहीं गई। नीलो ने इसे समझाया, हमारे राजा साहब दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने मुझे एक दलदल से निकाला है। मैं आखिरी सांस तक इनकी इज्जत करती रहूँगी। लेकिन आखिर को एक मर्द हैं, नीयत के कच्चे हैं। कोई खिलता हुआ गुलाब हाथ आ जाए तो इसे सूंघते ज़रूर हैं। फाखरा ने चौंक कर अपनी बड़ी बहन को देखा। बात समझ में आ गई कि इसे बहनोई से दूरी रहना चाहिए। वो दूसरी तीसरी बार जब भी नीलो से मिलने गए तो मुश्ताक को साथ लेकर गई। नीलो ने राजा गुलनवाज को ये तासुर दिया कि फाखरा का शौहर मुश्ताक बहुत ही शक्की मिजाज है
इसे तना नहीं छोड़ता है और कहीं आने जाने पर पाबंदियां आयद करता रहता है। फाखरा ने कहा, बाजी, मैं तो समझ रही थी अल्लाह ताला आप पर मेहरबान है और इसने आपकी ज़िंदगी में एक मोहब्बत करने वाले को भेजा है, लेकिन हमारे ये बहनोई साहब तो थाली के बैंगन साबित हो रहे हैं। वो बोली, ऐसी बात भी नहीं है, इन्हें अपनी इज्जत और नेकनामी का बड़ा ख्याल रहता है। वो ऐसे लोगों में से नहीं हैं जो हर फूल पर मंडलाते रहते हैं। अगर इज्जत पर आँच ना आए और कोई फूल यूं ही हाथ लग जाए तो वो इसे हविस के गुलदान में ज़रूर सजा लेते हैं। ये तो कोई बात ना हुई। जब औरत एक मर्द के साथ वफा करती है तो मर्द को भी इस औरत के साथ वफा करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि जो हमें चाहता है, हमें इज्जत दे रहा है, मान मर्तबा दे रहा है, वो कैसा है। अगर इसमें कुछ खामियां हैं तो खूबियां भी बहुत हैं। मुझे राजा साहब की इस एक खामी से कभी नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो मुझे दिलो जान से चाहते हैं, मेरे दुख दर्द को समझते हैं। उन्होंने मुझे एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी दी है और वो सारी उम्र मेरा साथ निभाते रहेंगे। ये बात अपनी जगह दुरुस्त थी कि राजा गुलनवाज और इसकी नीलोबाजी को आखिरी सांस तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता रहेगा, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह अटल थी कि वो अपनी बाजी के घर में जाकर कुछ रोज़ रहना चाहती तो बहनोई साहब इस पर फरिफ्ता होते रहते। ये इनकी दानिशमंदी थी कि वो दोनों नदी के दो किनारे बन गई थीं। नीलो हफ्ते में एक आध घंटे के लिए इससे मिलने चली आती थी। अब फाखरा अपने मौजूदा हालात पर गौर कर रही थी। ये ख्याल परेशान कर रहा था कि अगर कभी मुश्ताक ने इसका साथ छोड़ दिया तो वो कहाँ जाएगी, किसके घर में पनाह लेगी। इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ एक नीलो काबिल एतमाद थी और इसकी सरपरस्त बन सकती थी, लेकिन वो भी अपने खाला से मजबूर थी। जो लोग खुद समझना नहीं चाहते, इन्हें बदलते हुए हालात समझा देते हैं। फाखरा को इसके हालात समझा रहे थे कि अब इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ एक मुश्ताक ही ऐसा मुस्तहकम सहारा है जिसे अब मजबूती से थाम लेना चाहिए। वो चोरी छुपे अपने घर वालों की तरफ झुक रहा है, इसे इस घर के दरवाजे से वापस लाना चाहिए। उठकर खड़ी हो गई। मुश्ताक इससे नाराज़ होकर गुस्से से पाँव पटकता हुआ वहाँ से गया था। अक्सर यही होता था, जब वो गुस्सा दिखाकर जाता था तो वो इसकी परवाह नहीं करती थी, अपने बच्चे से लगी रहती थी। दूसरे तीसरे दिन वो खुद ही इससे सुलह कर लेता था। आज वो सुलह करने पहुँच गई।